السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آمنت بالله صدق الله العظيم صدق الرسول النبي الكريم الأمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال پیکر و حسن و جمال
امام المجاہدین امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدا شمس الدہا بدر الدجا قاب قوسین او ادنیٰ کی ذات اقدس پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر اور احسان عطا کردہ ہاں کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے محترم بھائیو، امتی اس نبی کا بنایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، پیغمبر نہ بناتا، اپنے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بناتا۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ احباب کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے صبر کی اہمیت۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، بند کرنا۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہے اس پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، زبان پر حرف شکایت نہیں لانا، اور جو بھی پریشانی اور مایوسی ہو اس کا اظہار نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ صبر سب سے بہترین خیر ہے، صبر سے بہتر اور کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے لوگو اپنے نفس کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب کائنات کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں۔ پکارتے اور بلاتے کیوں ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک والے دن یہ آیت کریمات تلاوت کی تھی، پڑھی تھی آپ احباب کے سامنے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر، اللہ رب کائنات آپ نے آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں، فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان پیغمبروں کی طرح صبر کرنا ہے جو اول العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تمام انبیاء کو، تمام رسول کو اول العزم نہیں کہا جاتا، صرف 5 انبیاء ہیں جن کو اول العزم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک گروہ آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ سے کچھ مال و متاع طلب کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو کچھ تھا عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، محبوب کے پاس جو باقی تھا وہ بھی دے دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر ادخرہ اللہ۔ اے لوگو، اے کائنات کے لوگو سن لو، جو میرے پاس خیر تھی میں نے اس کو کبھی اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھا، وہ میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور جو اللہ مجھے دیتا رہے گا میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہی نہیں۔ لیکن یہ دعا کیا کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہر آدمی کو کسی دوسرے آدمی سے سوال کرنے سے بچا کر رکھے۔ جو آدمی سوال کرتا ہے اللہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بار بار یہ کام اپناتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو رزق دیا ہے اس کی یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو اور جہاد کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ رب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبشر المخبتین، اللہ رب کائنات نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ خوشخبری دے دے۔ اے اللہ کن کو خوشخبری دوں؟ وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو یہ خوشخبری دے دے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات مبارکہ ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے جو ان کے دل ہے وہ دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والوں پر، علی ما اصابہم، جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جو اس پر صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی خوشخبری دے دے۔ اے اللہ اور کل کو خوشخبری دینی ہے؟ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اے اللہ اور کل کو خوشخبری دینی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں نے ان کو رزق دیا ہے جو ان میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسانوں کے لیے، جو جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جو ان کو دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی خوشخبری دے رہا ہے۔ خوشخبری کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ کام اپناتا ہے کہ وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر 100 سے زائد مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کہیں کہیں رب کائنات نے نماز اور صبر کا اکٹھا کچھ یوں ذکر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے جب بھی مدد بھی طلب کرو اور نماز بھی ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے صبر کی ہمیشہ دعا کیا کرتے رہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام لے کر جانے والا کہتا ہے آپ کی صاحبزادی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرا بچہ قریب المرگ ہے، وہ فوت ہونے والا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام لانے والے کو کہا جاؤ یہ میری صاحبزادی کو پیغام دے دو کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اس نے واپس لینا ہے، جو اللہ نے بنایا ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس کو کہے صرف برداشت کرے، صبر کرے، یہ اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ واپس اس نے چھین لینا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام قاصد لاتا ہے واپس سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اس نے واپس اللہ کا واسطہ دے کر کہا جاؤ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا واسطہ دو اور اس کو کہو ضرور بھی ضرور میرے سامنے آئے، میرے قریب آئے، میرے کول آئے۔ جب یہ بات ہوئی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قاصد لے کر پیغام جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اٹھایا ہے، بچہ بالکل موت کے قریب ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح پرانے مشکیرہ اگر ٹوٹ جائے اس سے پانی گرتا ہے، اس بچے کی روح آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی قبض کرنے والے ہیں، فرشتہ قریب پہنچ چکا ہے، اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ رحمتم، یہ رحمت ہے، جعل اللہ فی قلوب عبادہ، شاید کہ اللہ اس کو بنا دے اپنے بندوں کے دلوں میں۔ کن بندوں کے دلوں میں؟ انی، جن پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرتے ہیں، من عبادہ الرحماء، جو اللہ پر رحم کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی صبر پر، اللہ کی جو تکلیفیں آتی ہے ان پر صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے یہ رحمت بنا دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں صبر کیا کرے، آپ خود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں آہو بکا سے جو لوگ روتے ہیں، چیخیں نکالتے ہیں،
اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، میں اس سے منع کرتا ہوں نہ کہ اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ آنسو تو آ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ آنسو نکل ہی پڑتے ہیں جب کسی کا جوان بیٹا یا بچپن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بندے کو رونا تو آتا ہے لیکن اہو بکا نہیں کرنی چاہیے، اپنے چہرے پر تماچے نہیں مارنے چاہیے، گریبان چاک نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا متقی بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکار کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا تھا انہ من یتقی ویصبر، اے میرے پیارے یوسف آپ نے صبر کرنا ہے، جب آپ صبر کرو گے انشاءاللہ یہی تیرے بھائی ایک دن تیرے سامنے سوالی کے طور پر آ کر کھڑے ہوں گے۔ رب کائنات ہے جس نے کنویں سے نکلوایا ہے، مصر کے بازار پہنچایا ہے، مصر کے بازار سے بادشاہ کے گھر، عزیز مصر کے گھر پہنچایا، ادھر سے رب کائنات نے پھر جیل میں بھی پہنچایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے جیل سے نکال کر تخت بادشاہی پر بٹھایا ہے اور بھائیوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں ہم 12 بھائی تھے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ تو 10 ہے، باقی 2 کہاں ہیں؟ فرمایا ایک ابا جی کے پاس ہے اور ایک کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر، اے میرے پیارے یوسف آپ صبر کریں، انشاءاللہ یہی تیرے سامنے ابھی سوالی کے طور پر کھڑے ہونے والے ہیں۔ لوگوں جب ہم صبر کریں گے اللہ رب کائنات صبر کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب کائنات بغیر اجر و ثواب کے ان کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے، ان کو ایسا بدلہ دیتا ہے کہ وہ پوری زندگی یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک بڑھیا قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واتق اللہ واصبری، اے اماں جان اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ آگو امی جی کی کہتی ہے آئے بوڑھے، اے بزرگ، اگر تیرا جوان بیٹا اس دنیا سے انتقال کر جاتا، فوت ہو جاتا، میں تجھ سے پوچھتی تو کیسے صبر کرتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، پیچھے سے کسی نے آواز دی اے اماں جان، جس کو آپ کہہ رہی تھی کہ جب تیرا جوان بیٹے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر میں تجھ سے پوچھوں گی، وہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام تھے۔ وہ بڑھیا اٹھتی ہے، پیچھے دوڑتی ہے، جاتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس۔ جب جاتی ہے آگے گھر کے اندر کوئی دربان نہیں، سیدھا جاتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، جا کر کہتی ہے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہے، میں صبر کروں گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ نہیں کہ بیٹا فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، آہو بکا کر کے اپنی حالت خراب کر دے، پھر بعد میں کہیں میں تو صبر کرتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ نہیں بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اماں جان صبر ہوتا تو اس وقت تھا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تیرا جب تجھے مصیبت پہنچی تھی تو کہتی ہاں میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا ہے، اس نے لینا ہے۔ فرعون کی باندھی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جو باندھی ہو، جو غلام ہو، وہ اس سے اور کمزور ہوتی ہے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ یارو خوشبو کون چھپا سکتا ہے؟ اس کی ایک دن زبان سے نکل گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں۔ تو فرعون نے دربار سجایا، ایک کڑاہ کے اندر تیل ڈالا اور اس کو بہت گرم کیا اور اس مائی کو اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک دودھ پیتی تھی اور ایک انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ چلتی تھی۔ جب اس کو بلایا، اس کو کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے گی، اس پر ایمان لانا چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری بیٹیوں کو تیری آنکھوں کے سامنے کڑاہ کے اندر ڈال دوں گا۔ اس نے کہا اے فرعون، اے ظالم، تو کہتا یہ 2 ہیں، اگر رب کائنات مجھے 100 عطا کرتا میں اللہ پر 100 کی 100 قربان کر دیتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑتی، میں مسلمان ہی رہتی ہوں۔
تو اس کے سامنے اس کی بڑی بچی کو پکڑا اس نے، ظالم نے اس کو اندر ڈالنے لگا۔ تو بیٹی نے کہا اماں، ماں نے کہا بیٹی صبر کرو صبر کرو۔ یارو، جس ماں کے سامنے ایک ماں کا بول بچی کو بچا سکتا تھا، اگر وہ اس وقت کلمہ کفر کہہ دیتی، گھر جا کر توبہ کر لیتی، رب اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اللہ کی جو بھی مصیبت ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے کہا بیٹی صبر کرو، تو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو کڑاہ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ بھون گئی اور کوئلہ بن گئی۔ اور اللہ رب کائنات نے اس کی روح کو جب اپنی طرف اٹھاتا ہے، اس کی ماں کے سامنے اس کے پردے کو ہٹا کر کہتی ہے، وہ روح ماں کو کہتی ہے اے امی جان صبر کرو، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر اس ظالم نے اس بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی تھی، اس کی یارو آہا بھی نہ نکلی، اس کو بھی کڑاہ کے اندر ڈالا، وہ بھی کوئلہ بن گئی، بھون گئی۔ لیکن اس کی بھی رب کائنات نے ماں کے سامنے سے پردہ ہٹایا، اور اس کی روح بھی کہہ رہی ہے اے اماں صبر کرنا ہے، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں، پریشان نہیں ہونا اس ظالم کے ظلم سے۔ تو جب اس کو پکڑنے لگے تو ماں کہتی ہے فرعون کو میری ایک گزارش ہے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ تیری کیا فرمائش ہے، اس کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا فرمائش یہی ہے کہ میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دفن کر دوں گا۔ لیکن پیارے بھائیو، جب اس کو بھی اس کڑاہ میں ڈالا جاتا ہے تو رب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر جاتے ہیں، مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی باندھی تھی، اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس ظالم نے ظلم کیا تھا، اس نے کڑاہ کے اندر اس کی دونوں بیٹیوں کو اور اس کو بھون دیا تھا اور کوئلہ کر دیا تھا۔ پھر رب کائنات نے اس دن سے جب سے ان کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے، اس دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ یارو دیکھو ماں نے کتنا صبر کیا ہے، ماں نے کتنا صبر کیا ہے، لیکن جب صبر کیا ہے تو رب کائنات نے صبر کا بدلہ بھی دے دیا ہے۔ سامنے سے پردہ ہٹایا گیا ماں کی آنکھوں سے اور کہا دیکھ لو تیری بچیوں کی آواز آ رہی ہے، دودھ پیتی بچی کہہ رہی ہے اے اماں جان صبر کرو صبر کرو، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن رب کائنات نے رب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ وہ خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی خوشبو آ رہی ہے۔ یارو اللہ رب کائنات نے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو جاتے ہیں تو میں کیا کہتی ہوں یارو، وہ کہتی ہے کیا اس سے بہتر شخص مجھے دنیا میں اور کون مل سکتا ہے؟ کوئی مل سکتا ہے؟ جب یہ باتیں کرتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو یہ نہیں پتا کہ اب میری قسمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ دعا کرتی رہی۔ اور اللہ رب کائنات نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر آپ جائے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے جب نکاح کیا، وہ کہا کرتی تھی میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ رب کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ میں نے خود پسند نہیں کیا، رب کائنات نے پسند کیا، اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات مجھے بھی صبر کرنے کی توفیق دے، اور جب آپ پر کوئی مصیبت پہنچے آپ کو بھی صبر کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم صبر کریں گے اللہ رب کائنات صبر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بیٹا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، رب کائنات کو کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے رب کائنات میرا یہی آخری بیٹا ہے، اگر تو نے لینا ہے تو اس کو بھی لے لے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اگر میں اپنے
ہاتھوں سے اپنی زبان سے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کر جاؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے اگر یہ بیٹا میرے بعد زندہ رہا، ان ظالموں نے ظلم کرنے ہیں، اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھنے دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے رہے، لیکن اپنے ہاتھوں کے اوپر بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہے، آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے، رب کائنات نے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا اور فرمایا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پریشان نہیں ہونا، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے اور آپ بھی چلے جائیں گے، اس یہاں دنیا پر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اگر کوئی رہنے کے لیے آیا ہوتا وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے، لیکن رب کائنات نے فرمایا یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنی مصیبتیں آئی ہے وہ ہم پر نہیں آئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا ظلم کیا گیا۔ احد والے دن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، کیا اور سے بھی زیادہ کوئی تکلیف دے دن آپ پر آیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا اے عائشہ تیری قوم نے مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی ہے، طرح طرح کا ہر جگہ ستایا ہے، فرمایا کوئی ایک جگہ بتائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میں طائف والے دن جا کر دین کی دعوت دی تھی، اللہ رب کائنات کا پیغام سنایا تھا، ان ظالموں نے میرے پیچھے اوباش لڑکے لگائے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ مجھے پتھر مارتے تھے، میرا جسم لو لہان ہو گیا تھا، جوتے خون سے تر ہو گئے تھے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، وہ ظالم آتے تھے مجھے اٹھاتے تھے، مجھے ترس آ جاتا کہ اب مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میں جب تھوڑی دیر چلتا پھر پیچھے سے پتھروں کی بارش کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پھر صبر کیا؟ فرمایا ہاں میں نے اس وقت صبر کیا ہے، لیکن آج رب کائنات نے مجھے صبر کا بدلہ عطا کر دیا ہے۔ اس وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اس نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اللہ نے دیکھ لیا ہے، سن بھی لیا ہے، آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آ رہا ہے، جو آپ اس کو حکم دے گے وہ کر دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا محمد فیما ذالک شیتا ان شیتا نطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ مجھے حکم دیتے تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں، میں بل ارجو، بلکہ میں امید کرتا ہوں ان یخرج اللہ کہ اللہ انہی کی قوم میں سے من اصلابہم انہی کی پشتوں میں سے ایک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن میں ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ